السلام علیکم۔ آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ہی تہجد کا سجدہ نصیب ہوتا ہے۔ جنہیں وہ اللہ اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے، ان سے ملاقات کا انتظام تہجد کے ذریعے کرتا ہے۔ آدھی رات کو جب اللہ کی محبت اٹھا دے اور اللہ کے بندے تہجد کا وضو کرنے اندھیرے میں نکل پڑیں، تب سارے ڈر ختم ہو جاتے ہیں۔ بے سکون دل اللہ کی محبت سے بھر جاتا ہے، کیونکہ وقت تہجد اللہ کے ساتھ ہونے والی سرگوشیوں کا نعم البدل کوئی نہیں جان سکتا۔ صرف وہ لوگ کہ جو نماز شب کے لیے بیدار ہوتے ہیں وہ مقامات حاصل کر سکتے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ تہجد کے وقت کا سکون وہی سمجھ سکتا ہے جس نے وقت تہجد اللہ سے باتیں کی ہوں، جس نے تہجد میں اللہ کی محبت طلب کی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے۔ تہجد میں مانگی ہوئی دعاؤں پر کن فیا کون کی بارش ہوتی ہے۔ جب بندہ اپنے رب سے رو رو کر دعائیں کرتا ہے تو ران دعا آنکھ سے بہنے والا آنسو براہ راست اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ جب بات تہجد تک پہنچ جاتی ہے نا تو کہانی بھی حقیقت بن جاتی ہے۔ مانگو پورے یقین سے مانگو، وقت تہجد پھیلائی گئی جھولی کو اللہ کن سے سجا کر واپس لوٹاتا ہے۔ تہجد کے اندھیرے میں اللہ نے کن کا راز چھپا رکھا ہے۔ آدھی رات کو کیا گیا سجدہ قبولیت کے امکانات بڑھا دیتا ہے جو مقدر میں نہیں۔ تہجد وہ دعا بھی عرش سے قبول کروا لاتی ہے۔ تقدیر پلٹتے دیر نہیں لگتی، تہجد کی دعا ہو اور چند آنسو۔ اور یہ تہجد بھی ایک نعمت ہے جو کن تک کے راستے بناتی ہے۔ تہجد بہت خاص عبادت ہے اور اللہ اس کا اجر بھی بہت خاص طرح سے دیتا ہے۔ رد کرنا اللہ کی شان کا حصہ نہیں، اور دعائیں کبھی بھی ادھوری نہیں رہتی، وہ ہر صورت قبول ہوتی ہیں، کبھی یقین کی صورت میں، کبھی کن کی صورت میں، کبھی بہتری کی صورت میں بات کے لیے ٹھہرا دی جاتی ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم اپنا ٹوٹا ہوا وجود لے کر اللہ رب العزت کے سامنے جاؤ اور وہ تم سے منہ پھیر لے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم سجدے میں گر کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرو اور اللہ رب العزت تمہیں تھامے نہ۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تم ساری رات تڑپ کر گزار دو اور اللہ رب العزت کو خبر نہ ہو، ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العزت تم سے کچھ لے اور بدلے میں اس سے بہتر سے نہ نوازے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ تم دل کے لاکھ سے سکنے کے باوجود اس کی رضا کے لیے کچھ چھوڑ دو اور وہ اسے تمہارے حق میں بہتر نہ بنائے۔ جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں صرف کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا اور بہترین دیا جائے گا۔ پتہ ہے قرض وہ کبھی نہیں رکھتا، نہ آنسوؤں کا قرض، نہ یقین کا قرض، اور تم جو اس کی رضا کے لیے دیتے ہو، جو اسے دیتے ہو وہ تمہیں اس کا دگنا کر کے واپس عطا کرتا ہے۔ تم ایک قطرے کے لیے آنسو بہاتے ہو، وہ تمہارے لیے 7 سمندر لکھ دے گا۔ تم اگر اس پر ایک ستارے جتنا بھی یقین رکھو گے تو وہ تمہیں اس وسیع و عریض آسمان سے بڑھ کر معجزے عطا کرے گا۔ میرا رب بڑا خوددار ہے، بڑا عزت والا ہے، بڑا رحیم ہے، بڑی طاقتوں والا ہے۔ وہ لیتا نہیں ہے، وہ تو بس دیتا ہے، یہی صفت ہے اس کی۔ وہ اسی نام سے تو جانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں عطا ہوں، میں عطا کرنے والا ہوں، تمہاری سوچ سے بھی باہر، تمہارے گمان سے بہت آگے۔ دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ پھر کون ہے جو تمہیں بے یقین کیے ہوئے ہے؟ جب دینے والا کہہ رہا ہے کہ مانگو مجھ سے، میں تمہیں دوں گا، تو پھر تم مانگتے ہوئے کیوں پریشان ہو؟ دیکھو تمہیں وہ مانگنا ہے جو تمہیں چاہیے، باقی کے انتظامات تو وہ کرے گا، غیب سے، عرش سے یا فرش سے، یہ وہ جانے اور اس کی قدرتیں جانے۔ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی اور کے پاس چلا جائے جو تمہارے لیے بہتر ہو، جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو۔ پتہ ہے اللہ اپنا قرب کب دیتا ہے؟ جب دل درد کرتے ہیں، جب ہم اس سے دور ہونے لگتے ہیں تو ہمیں اپنے قریب کرنے کے لیے ہمارے دلوں میں درد ڈال دیتا ہے، ہمیں غموں سے گزارتا ہے، اور جب غموں سے گزر کر اللہ کا قرب ملتا ہے نا تو اصل مزہ ہی اسی میں آتا ہے۔ پھر وہ تسلیاں بھی دیتا ہے آیتوں سے،
وہ تلقین دیتا ہے صبر والے بننے کی کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ تلقین دیتا ہے شکر کرنے والے بننے کی کہ اللہ شکر ادا کرنے والوں کو بے حد نوازتا ہے۔ وہ تلقین دیتا ہے سجدہ کرنے والے بننے کی کہ تم رات کے پہر جاگ کر میری عبادت کرو، میں تمہیں عرش کا سایہ نصیب کروں گا۔ وہ تلقین دیتا ہے توبہ کرنے والوں میں سے بن جانے کی کہ پھر وہ تسلی دیتا ہے کہ تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ وہ تلقین دیتا ہے کہ تم مجھ پر یقین رکھو، میں اپنے وعدے پورے کروں گا۔ جب وہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، تو یقین کرو وہ دے کر ہی رہے گا۔ اسے تمہارا زیادہ سے زیادہ مانگنا پیارا لگتا ہے، تمہارا اسے رو کر پکارنا بہت پسند ہے۔ تم بس وہ کرو جو اسے پسند ہے، وہ تمہارے دل کی ہر خواہش پوری کرے گا۔ تم یقین تو کرو اس پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تمہارا اللہ تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور رات کے کچھ حصہ میں تہجد پڑھ لیا کرو، جو آپ کے حق میں زائد چیز ہے۔ کیا عجب ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں جگہ دے۔ مقام محمود مقام شفاعت کبریٰ ہے، جس پر قیامت کے دن فائز ہو کر آپ اپنی امت کی بخشش کرائیں گے۔ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے اور اپنے رب کی عطا کردہ نعمتوں میں سے لے رہے ہوں گے کہ بے شک یہ لوگ اس سے پہلے دنیا میں نیکوکار تھے، رات کو تہجد پڑھنے کی وجہ سے بہت کم سوتے تھے اور اخیر شب میں استغفار کیا کرتے تھے۔ تہجد کی فضیلت میں بہت سی احادیث ہیں، جیسا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز تہجد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں تہجد ضرور پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ ہے اور تمہارا رب سے نزدیک ہونے کا ذریعہ ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں سے روکنے والی ہے۔ تہجد کے اندھیرے میں اللہ نے کن کا راز چھپا رکھا ہے۔ آدھی رات کو کیا گیا سجدہ قبولیت کے امکانات بڑھا دیتا ہے جو مقدر میں نہیں۔ تہجد وہ دعا بھی عرش سے قبول کروا لاتی ہے۔ رات میں اللہ کو لگائی ہوئی پکار سیدھا عرش پر اللہ کے پاس پہنچ جاتی ہے، اور دوران دعا آنکھ سے بہنے والا آنسو اللہ سے براہ راست باتیں کرتا ہے۔ جب بات تہجد تک پہنچ جاتی ہے نا، پھر کہانی بھی حقیقت بن جاتی ہے۔ مانگو پورے یقین سے مانگو۔ وقت تہجد پھیلائی گئی جھولی کو اللہ کن سے سجا کر واپس لوٹاتا ہے۔ جب اللہ کسی کو نوازنے کا سوچ لیتا ہے تو اسے تہجد تک لے آتا ہے، کیونکہ تہجد کی نماز میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور اتنا یاد رکھو، تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارے حالات بدلتی ہیں، اور جب اللہ رب العزت تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، تب وہ قبولیت کو تمہاری تمام دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے۔ جب تمہاری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے، تب تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان چیزوں تک لے کر جاتی ہیں جن تک پہنچنے کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر تمہاری دعائیں کن سے فایا کون تک کا سفر لمحوں میں طے کرتی ہیں۔ پھر اس سے مایوس کیوں ہونا جس کے علم کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، جس کے ایک حکم پر کائنات بنا دی گئی اور ایک ہی حکم پر ختم کر دی جائے گی۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس اللہ نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اللہ رب العزت ہے، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ، یعنی تمہارا آخری اور واحد مددگار رب رحمان، جس کا ایک حکم دہتی ہوئی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، جس کے ایک کن پر بنجر ریگستان میں میٹھے پانی کے چشمے بہنے لگتے ہیں۔ بس تم صبر کرو اور اس سے مانگو جس سے مانگ کر کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں رہا۔ بس ایک اللہ رب العزت ہی تو ہے جو تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے۔ وہ تمہارے نصیب کو تمہاری رضا کے مطابق ڈال سکتا ہے، جو فرش سے عرش تک ایک ہی اشارے پہ سب کچھ بدل سکتا ہے۔ رد کرنا اس کی شان کا حصہ نہیں، وہ دعائیں کبھی بھی ادھوری نہیں رہنے دیتا، وہ ہر صورت قبول ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ ایک دن تمہاری ہر دعا قبول ہوگی۔